حسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سراج العوارف کے اندر پیش کیا ہے. روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں. نمبر 1 ہمیشہ باوضو رہو. نمبر 2 نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز کی پابندی کو چھوڑ کر کے آپ روحانیت میں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. نماز فرض ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے. قرآن مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے. یہ مت سوچنا کہ روحانیت نماز کو چھوڑ کے ملے گی، کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روحانیت اور نماز کا بڑا مضبوط رشتہ ہے میرے بھائیوں. تو یاد رکھیے نماز کی پابندی ہو. اس کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کرو پنج گنج قادریہ پر عمل کرنے کی، کیونکہ حضور غوث العظم دستگیر سے یہ عمل منسوب ہے. جیسے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. یہ صغیر ہے اور کبیر بھی ہے، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے سراج العوارف کے اندر. دلچسپی ہو تو اس طرف توجہ کریں. اس کے بعد پھر جو ہے سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر لیں. یہ وہ عمل ہے فرمایا جو سونے سے پہلے 3 بار سورہ مزمل پڑھتا ہے روحانیت کا بڑا معاملہ اس کا ہوتا ہے، شرح صدر نصیب ہوتا ہے، دل میں نور آتا ہے اور اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. اسی پہ بس نہیں بلکہ جو سوچنے لگتا ہے وہ بھی پورا ہونے لگتا ہے. بڑی برکت ہے اس کی. اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے. استغفار کی 3 برکتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. روحانیت کو مضبوط کرنے میں کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار یہ اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار روزانہ استغفار کرے گا، پہلی بات اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، دوسری بات اللہ اس کے غموں کو دور کر کے اس کے کاموں کو بنا دے گا، تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اس لیے استغفار کی کثرت ضروری ہے، لازمی ہے. کچھ روحانیت کے لیے بھی وقت نکال لو. آج ہم روحانیت سے کوسوں دور ہیں. یہ تو میں نے بتا دیا ظاہری ذکر، اذکار، نماز، وضو اور تلاوت قرآن مقدس. لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو روحانیت کا تصور عطا فرمایا ہے، یہ جو حضور غوث پاک ٹھوکر لگاتے تھے تو مردے زندے ہو جاتے تھے، یہ روحانی طاقت کی برکت ہے. اسی طرح سے حضرت محبوب الہی نے کسی کے سر پہ چادر ڈال کر یہ کہلوا لیا نمی دانم چے منزل بود شب جائیں کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائیں کہ من بودم پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائیں کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو. یہ روحانی طاقت تھی. جسم پہ محنت کرنے والوں اور روح پہ محنت کر کے دیکھو کیا منزلیں نصیب ہوتی ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. جہاں جسم جانے سے تھار تھراتا ہے، روح کی طاقت اس کی آگے پرواز کرتی ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اب یہ تو ذکر اذکار اور ظاہری اعمال سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں اگر ایک قدم میں روحانیت کی منزل طے کرنا ہے، اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں. اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ آسانی سے جانا چاہتے ہیں روحانی ترقی کی طرف تو اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ عشق رسول ہے. اس سے مضبوط ذریعہ روحانی ترقی کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت کیا ہے، حضور کی روحانیت کیا ہے. پہلے تو یہ بتا دوں حضور کی جسمانیت کیا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کی روح سے بھی لطیف تر، توجہ، لوگوں کی روحوں سے بھی لطیف تر حضور علیہ السلام کا جسم اقدس تھا. یعنی ہماری روحوں کو وہ لطافت نہیں دی گئی جو حضور کے جسم کو دی گئی. اسی لیے ہمارے جسموں سے بدبو آتی ہے، روح سے نہیں آتی. مگر مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے کبھی بدبو کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں بھی مہکتی ہوئی نظر آتی تھی. میرے امام قلندر بریلی یوں کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکتے
اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیوں رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. تو حضور علیہ السلام کو کہ جسم کو اللہ نے، اب بتاؤ جب ہماری روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے، لطیف نہیں لطیف تر ہے. حضور شیخ الاسلام کا شعر ہے بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میری حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. چشم تر میں کوئی نہیں رہ سکتا لیکن ان کی شان لطافت تو دیکھ، ان کی شان لطافت. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور صرف چشم تر میں نہیں رہتے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے گھر. روحانیت کی طرف آئیے. جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی پہلی نشانی وہ جھگڑوں سے دور ہو جاتا ہے. روحانیت نصیب ہوتی ہے تو وہ غیبت سے دور ہو جاتا ہے. جس کو بھی دیکھو کہ غیبت کرتا ہے سمجھ جاؤ سب ہے روحانیت. روحانیت ہوگی تو غیبت نہیں، روحانیت ہوگی تو حسد نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو چگلی نہیں ہوگا، روحانیت نہ ہوگی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا. وہ ذکر یار میں اتنا مصروف ہوگا کہ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو اپنی خبر کی بھی خبر نہیں ہے. اجتماع ہے ورنہ میں بتاتا، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ اجتماع میں درسگاہ کی بات کیوں کی جاتی. اصل میں ایک ہوتا ہے خبر اور مبتدا، یہ تو آسانی سے پڑھایا جاتا. خبر اور مبتدا، یہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں علامہ افتخار مصباحی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ خبر ہے، اور علامہ صاحب کے لیے جو خبر دی جا رہی ہے مبتدا ہے. یہی ہے. راشد بھائی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا خبر ہے جس کے متعلق خبر دی جا رہی. اب میرے امام کہ ایسا گما دے، اس لیے کہ خبر کے ساتھ مبتدا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مبتدا غائب ہو جائے تو پھر خبر سے کچھ خبر ہی نہیں چلتی نا. جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ خبر ہے، مبتدا غائب ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس سے خبر پتہ نہیں چلتی. مبتدا کے بغیر خبر کا مطلب ہی کچھ نہیں ہوتا. اب امام اس خبر اور مبتدا کے فلسفے کو شعر میں یوں سمجھاتے کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یعنی خبر کو بھی پتہ نہ چلے کہ احمد رضا کدھر ہے. اللہ اکبر. تو جب عشق نصیب ہوتا ہے، جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ خبر کو بھی. تو یاد رکھیے عشق مصطفیٰ وہ عظیم اکسیر ہے کہ جس سے روحانیت کے جلدی سے منازل طے ہوتے. 80 سال میں 100 سال میں بندہ روحانیت کی جو منزل نہیں طے کرتا، وہ عشق مصطفیٰ کی برکت سے ایک لمحے میں اس سے بڑے منازل اس سے طے ہو جاتے ہیں. اس کے بڑھاپے میں بھی اگر انسان عشق نہ سیکھے تو وہ بکتا ہی رہے گا، ہذیان کوئی کرتا ہی رہے گا. لیکن اگر کوئی اہل عشق سے پوچھے نادان تو شربت کی بات کرتا ہے کہ شربت حسین کے نام پہ تقسیم کرے یا نہ کرے، وہ تو اللہ نے جانوں پہ ظلم کرنا حرام کر دیا ہے. اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم عاشقان اہل بیت اپنے خون کو نچوڑ کر حسین کے نام پہ تقسیم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شربت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. شربت کی کیا چیز ہے؟ اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، یہ جان کا حق ہے، اسی لیے ہم ماتم نہیں کرتے کیونکہ جانوں پہ ظلم کرنا یہ ماتم کی. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں. تو لوگوں محبت کرو اہل بیت سے. اور یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہے اس کی محبت بھی جاتی ہے، یہ اولاد کی محبت کرو. باپ بڑا ہے نا، اس کی محبت، اس کی اولاد کی محبت کرو. اہل بیت وہ لوگ نہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے تو بھی کر رہے ہیں محبت کرو. اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہے لیکن پاک ہے. یہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے انما اللہ ذہبا عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم ہیرا، کہ اے نبی کی اہل بیت اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو، ہر ناپاکی کو دور کر دے. اسی لیے نبی کی اہل بیت جو ہے خاص طور پر جو رسول کے وہ اہل قصہ ہیں
رسول کے جو اہل ابا ہیں یعنی جو حضور کی چادر میں آئے ہیں یہ 4 تن فاطمہ، علی، حسن، حسین، ان آقاؤں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹے گناہوں سے بھی پاک کیا، ان کو بڑے گناہوں سے بھی پاک کیا۔ یہ زمین کے اوپر گناہ نہیں کر سکتے، یہ پاک ہے جھوٹ سے، یہ پاک ہے غیبت سے، یہ پاک ہے گندگی سے، بلکہ خلاف اولا جو اعمال ہیں ان سے بھی جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو پاک کر دیا۔ ان کی طہارت کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو، ان اہل بیت کے لیے حضور کیا کہتے ہیں، جن کی محبت میں تم آئے ہو، جن کے عشق میں تم آئے ہو۔ آقا کریم نے ایک دن فرمایا، علی ذرا کاغذ لینا اور قلم لینا، میں ایک بات تجھ سے کہتا ہوں وہ لکھتے چلے جانا۔ مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی باتیں سننے کے بعد بھول جاؤں گا اس لیے آپ مجھ سے لکھوا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا، نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ تو مجھ سے سن کر کے بھول جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرا علی جو کچھ بھی سنے وہ کبھی نہ بھولے، اس کو سب یاد رہے۔ پھر آقا آپ لکھانا کیوں چاہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا، اس لیے علی کی یہ تحریر گواہ بن جائے، تیرے بعد جب تیری اولاد آئے تو اس میں منتقل ہوتی چلی جائے، اس لیے کہ تیرے بعد یہ جو لڑکا بیٹھا ہے نا اس کا نام حسن ہے، وہ امام ہوگا، اس کے بعد تیسرا امام، وہ جو دوسرا بیٹھا ہے نا حسین، وہ امام ہوگا، اس طرح تیری نسل میں امامت چلے گی۔ تو میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ علی نے قلم تھاما، حضور نے فرمایا، بات حضور کی ہے، قلم علی کا چل رہا ہے۔ آقا فرماتے، علی لکھ، میری اہل بیت وہ ہیں کہ آسمان والوں کے لیے تارے امان ہے، جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک زمین پر میری اولاد رہے، میرے اہل بیت رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اہل بیت قیامت تک رہیں گے، قیامت سے سب سے پہلے، قیامت سے پہلے اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت امان ہے، یہ امان ہے اللہ کی۔ مسلمانوں بے فکر رہو جب تک کہ سادات تمہارے درمیان ہے، حضور کی اہل بیت ہے، تم پہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، علی لکھ کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں برساتا ہے، جب وہ زمین سے دانا اگاتا ہے تو میری اہل بیت کے صدقے میں اگاتا ہے۔ لوگوں کی دعائیں ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر رد کی جانے والی ہوتی ہے، تو اللہ میری اہل بیت کے صدقے میں ان مردود کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، علی میری اولاد وہ ہے، میری آل وہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ان کی محبت کے صدقے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف، اگر تم کو پکڑ لوگے تو تم گمراہ نہیں، تم گمراہی کے دلدل میں نہیں جا سکتے۔ آقا کریم کے شہزادے نے کہا کہ اس رسی کو پکڑ لو، کیا وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا، نحنو، ہم وہ رسی، ہم اہل بیت وہ رسی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوانوں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، تم اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ ان 3 چیزوں کو تم پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اٹھا کر کے دیکھے، اس کے بعد اعتراض بہت تیزی کے ساتھ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ فرمائے، میں بات حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہزاروں ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، یہ تو رافضی کا ہے۔ یاد رکھیں، ہم رافضیت پہ لعنت کرتے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں اہل بیت کے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، بھیڑ اکٹھا کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں نبی۔ میرے سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، حضرت جابر راوی ہے، جابر روایت کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں سے کہہ دو سب لوگ جمع ہو جائیں، سب اکٹھا ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں۔ آقا اپنی قصبہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میرے رسول نے حج کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع یاد ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع پہ تقریر
तकबीरें होती है, लेकिन खयानत क्यों करते हो? जिस वक्त मेरे रसूल ने हज्जतुल वदा का वो हज का आखिरी खुतबा दिया जिसको लोग आलमी मंशूर कहते हैं, उस वक्त मेरे आका ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ करके कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। के खुतबे के अल्फाज है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। मैं अब मेरा बुलावा आ गया, अब मैं दुनिया से पर्दा करने वाला हूँ। अब ये चेहरा तुम्हें नहीं दिखेगा, बल्कि आइंदा साल हज में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। लेकिन मैं जा रहा हूँ दो चीजें छोड़कर। बात हदीस की है, हम पॉइंट टू पॉइंट हदीस कुरान की बात करना चाहते हैं। मालेगांव की आवाम की आंखें खोलना चाहते हैं। लोगों, तुम्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं, और बात हवाले से की जाए, ऐसे नहीं जो दिल में आए कह लो, जो दिल में आए वक्त तो नहीं। ये जिम्मेदार जगह है। आका ने कहा दो भारी चीजें, सक़्ल कहते हैं जो चीज इतनी वजनी हो, इतनी भारी हो कि उसका मुकाबिल कोई दूसरी चीज ना हो, उसको सक़्ल। सकी बहुत वजनी, बहुत। फरमाया दो चीजें छोड़ कर जा, और फरमाया कि जब तक इसको पकड़े रहोगे ना, एक हदीस में, दूसरी हदीस में यहाँ तक आया है, इसको दाढ़ों से पकड़ लो। फरमाया इसको दाढ़ों से, इसलिए कि जो चीज आगे के दांतों से पकड़ी जाती है, अगर कोई ताकतवर उसको खींचे तो आगे के दांत इतने ताकतवर नहीं होते कि अगर कोई चीज पकड़ी और खींच ले तो वो खिंचा जाती है। लेकिन अगर कोई चीज दाढ़ों से पकड़ी जाए तो उसको कितना भी आदमी खींचे वो खिंचाती नहीं है। फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर, इसका दामन तुम अपने दाढ़ों से पकड़ना, सिर्फ हाथों से नहीं, अपने दाढ़ों से पकड़ना। इसलिए कि आका फरमाते दाढ़ों से इसलिए पकड़ना कि कुछ कसाब आकर के वो छीनने की कोशिश भी करेंगे, तुमसे लेने की कोशिश भी करेंगे। और चूंकि मैं छोड़ करके जा रहा हूँ दो चीजें, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। चूंकि दीन जो है वो अल्लाह की तरफ से है और रसूलुल्लाह के हाथों से है, तो हुजूर ने दो चीजें छोड़ी। दो चीजें फरमाया, किताब अल्लाह, पहली किताब अल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है। जो दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ उनमें से दोनों का दामन पकड़ो और दाढ़ों से पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं। जब तक के पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें गुमराह किया नहीं जा सकता। इसी पे गुफ्तगू खत्म होने वाली है। नौजवानों, दिल के कानों से अब इस बात को तुम दाढ़ों से पकड़ लो, दिल में उतार लो। आका ने गारंटी दी, जब तक के इन दो चीजों का दामन तुम मजबूती से पकड़ोगे तुम्हें गुमराह नहीं किया जा सकेगा, कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। पहली चीज किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज तो किताब अल्लाह फरमाई, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह दे दिया क्योंकि वो अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से है। और फिर फरमाया वो इतरती अहलु बैती, और मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, इसका दामन भी पकड़ लेना, इसको भी मत छोड़ना, गुमराह नहीं हो सकोगे।